السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج سے ہم افلاطون کے حالات زندگی کے بارے میں ایک سلسلہ وار کہانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ افلاطون آسمان فلسفہ کا وہ درخشاں ستارہ ہے جس کے بارے میں ایمرسن نے بجا طور پر کہا تھا کہ افلاطون فلسفہ ہے اور فلسفہ افلاطون ہے۔ یہ عظیم فلسفی اور نثر نگار 427 قبل مسیح کے لگ بھگ یونان کے مشہور شہر ایتھنز کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوا۔ افلاطون کے باپ کا نام ارسطون تھا، جو ایتھنز کے ایک قدیم اور ممتاز خانوادے کا فرد تھا، جبکہ والدہ کا نام پیراکیٹون یا پریکشن تھا، جن کا تعلق بھی ایتھنز کے ایک نامی گرامی خاندان سے تھا۔ حسب و نسب اور جاہ و دولت کی بنا پر افلاطون کا نام اس کے دادا کے نام پر ارسطاکلیز یا ارسطوکلیز رکھا گیا تھا، لیکن بچپن سے ہی اچھی صحت اور چوڑے جسم کے باعث ایک استاد نے اس کا نام پلاٹون رکھ دیا، جو بعد میں معرب ہو کر پہلے فلاٹون اور پھر افلاطون ہو گیا۔ افلاطون کے دو بڑے بھائی تھے، جن کا نام گلاکون اور ایڈیمتھنتاس تھا۔ گلاکون افلاطون کا بڑا بھائی تھا، وہ ایک ڈرامہ نویس تھا اور سوفسطائی خیالات کا حامی تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ فطری طور پر بے انصافی کرنا بے انصافی برداشت کرنے سے بہتر ہے، لیکن جب انسان دونوں قسم کے تجربات سے گزرتا ہے تو وہ باہمی معاہدے پر رضامند نظر آتا ہے اور قانون کا احترام کرنے کا رجحان اپنا لیتا ہے۔ یہ طاقتور کی قوت یا بہتری کا مظاہرہ نہیں، بلکہ کمزوروں کی مجبوری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سوفسطائی فطرت کو قانون کا متضاد تصور کرتے تھے اور نظریہ انفرادیت پر مکمل طور پر قائم تھے۔ افلاطون سوفسطائی مفکر گورجیس کے نظریات کو انفرادیت کی انتہا اور گلوکن کے نظریات کو معتدل سمجھتا تھا۔ افلاطون ابھی چند سال کا تھا جب اس کا باپ فوت ہو گیا، جس پر اس کی ماں نے ایک مشہور سیاسی رہنما پیریکلیس کے ایک جگری دوست سے دوسری شادی کر لی، اور اس طرح افلاطون کا بچپن ایک بڑے سیاسی گھرانے میں گزرا۔ افلاطون کے بچپن کا زمانہ ایتھنز شہر کے پرآشوب دور میں گزرا۔ ایتھنز اس سیاہ دور میں جنگ کی تباہ کاریوں کا پوری طرح شکار ہو چکا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، راکھ اور ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ افلاطون کے لڑکپن اور جوانی کا سب سے اہم واقعہ پیلوپونیشین وار تھی، جس میں اس نے اسپارٹا کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ وہ گھڑ سوار فوج میں شامل تھا۔ جنگ میں ایتھنز کو شکست ہوئی اور اس کی عظمت خاک میں مل گئی۔ اسی جنگ کے دوران ایتھنز میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے باعث اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کی جگہ جمہوریت نے لے لی۔ ایتھنز پر ایک طرف خارجی جنگیں اپنا اثر دکھا رہی تھیں اور دوسری جانب داخلی مفاسد سر اٹھائے ہوئے تھے۔ جمہوریت کے باعث اشراف امراء بے بس تھے، لیکن جنگ کے تھوڑے عرصے بعد ہی امراء کی حکومت قائم ہونے پر ایتھنز کی فضا ایک بار پھر خون کے دھبوں سے داغدار ہو گئی۔ یہ حکومت 30 امراء پر مشتمل تھی، جس میں افلاطون کے بہت سے رشتہ دار شامل تھے۔ اسپارٹا کی ایما پر برسر اقتدار آنے والے اس ٹولے میں اس کے ماموں کریٹیاس اور اس کے تایا کارمیڈیس کی اندھیر نگری اور آخر میں جمہوریت کے دعوے داروں کے سقراط کے ساتھ بہیمانہ سلوک نے افلاطون کو سیاست سے متنفر کر دیا، اور وہ عملی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو گیا۔ افلاطون کے پہلے استاد کا نام کریٹیلس تھا، جس نے افلاطون کو ہراکلیتوس کے نظریات کا علم دیا۔ افلاطون نے مروجہ تعلیم کے مطابق فن موسیقی سیکھا اور مذہبی اور اخلاقی اصولوں پر مبنی ہومر کی نظموں کا حفظ کیا۔ اس وقت یونان میں غیر ملکی سوفسطائی امراء کے ذہنوں پر حکومت کر رہے تھے اور ہر مضمون پر درس دینے کے عوض بے انتہا دولت کما رہے تھے۔ ان کے اخلاقیات کے درس میں یہ بات خاص طور پر شامل تھی کہ ریاست حکمرانوں کی خواہشات کی غلام ہے، لہٰذا افلاطون نے سوفسطائیوں کے نظریات سے مکمل واقفیت حاصل کی اور فیثاغورس کی تصانیف پر غور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی کتاب الجمہوریہ میں پیش کیا گیا فلسفہ فیثاغورس کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے۔ افلاطون فیثاغورس کی تھیوری آف لمٹ سے کافی متاثر تھا۔ اسی باعث اس نے فیثاغورس کے اس فلسفے کو کہ انسانی معاشرہ دانائی،
دنیاوی عزت اور دھن دولت کے 3 حصوں میں منقسم ہے، اپناتے ہوئے انسانی روح کو دانائی، جذبہ اور جسمانی بھوک میں تقسیم کیا۔ اسی دوران افلاطون اپنے ماموں کریٹیاس اور تایا کارمیڈیس کے ذریعے سقراط تک پہنچا اور اس کی شاگردی میں مختلف علوم و فنون کا مطالعہ کیا۔ سقراط سے افلاطون کا تعلق 20 برس کی عمر میں شروع ہوا اور 8 سال کے گہرے دوستانہ ارتباط میں اس نے تمام دیگر تلامذہ کے مقابلے میں زیادہ عمدگی سے استاد کی تعلیم کی اصل روح کو اخذ کیا۔ افلاطون کے مزاج کی تشکیل میں دراصل سقراط کی تعلیمات کا بڑا دخل ہے۔ افلاطون سقراط کو استاد بھی سمجھتا تھا اور دوست بھی۔ کہا جاتا ہے کہ افلاطون نے جوانی میں چند ایک المیہ ڈرامے بھی لکھے تھے، لیکن سقراط کے زیر اثر آنے کے بعد انہیں ضائع کر دیا۔ سقراط کی سزائے موت کے اسباب سیاسی تھے، اس لیے اس کے شاگردوں کو ایتھنز سے ہجرت کرنا پڑی۔ افلاطون بھی ان شاگردوں کے ساتھ مگارہ چلا گیا اور مگارہ کے ایک مقام یوکلید میں رہ کر اس نے پارمیڈیز کے فلسفے کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ مگارہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ کیروان اور مصر چلا گیا اور وہاں فلسفے اور ریاضی کا علم حاصل کر کے واپس ایتھنز آیا۔ پھر جنوبی اٹلی اور سسلی گیا اور وہاں کے سیاسی و معاشرتی نظاموں کا تجزیہ کیا۔ اٹلی میں اس کی ملاقات فیثاغورسیوں سے ہوئی اور وہ فیثاغورسی فلسفے سے روشناس ہوا۔ ٹازن کی فیثاغورسی نو آبادی کے لوگوں سے ربط و ضبط کے باعث وہ ریاضی میں ایکلیدس کے قاعدوں کے طریقوں کا قائل ہوا۔ وہ فیثاغورس کے اعداد و شمار کے فلسفہ سے اس قدر متاثر تھا کہ ایک بازنطینی کے مطابق علم انسا سے ناواقف شخص کو افلاطون کی اکادمی میں داخلہ نہیں ملتا تھا۔ افلاطون جب سسلی پہنچا تو اس وقت وہاں ڈیونیسیوس کی حکومت تھی۔ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ تھا اور اس نے کارتھیج اور یونانی ریاستوں سے اچھے تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ اس کے دربار میں علم دوستی اور فن پروری عروج پر تھی اور طبقہ اشراف جس میں اس کا بہنوئی ویون بھی شامل تھا اس کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ویون فیثاغورسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا اور اسی واسطے سے افلاطون کو لوئیسیوس کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی۔ افلاطون نے ابتدا میں تو بادشاہ پر اپنے خیالات کا بہت اچھا اثر ڈالا، لیکن پھر محلیاتی سازشوں اور اشراف پارٹی کی مخالفت کے باعث بادشاہ کے زیر عتاب ٹھہرا اور اسے شہر بدر کر کے یونان جانے والے ایک جہاز پر چڑھا دیا گیا۔ اسی جہاز سے اسپارٹا کا سفیر بھی واپس جا رہا تھا۔ ان دنوں اسپارٹا اور ایتھنز میں دوبارہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ اسپارٹا کے سفیر کو درپردہ ہدایت دی گئی کہ وہ افلاطون کو کسی طرح ٹھکانے لگا دے۔ سفیر نے راستے میں اسے آئیگینا کے جزیرے پر اتار کر غلاموں کی منڈی میں پہنچا دیا۔ ان دنوں آئیگینا کی حکومت جنگ میں اسپارٹا کی حامی تھی اور یہ قرارداد منظور کر چکی تھی کہ اگر جزیرے پر کوئی ایتھنز کا باسی نظر آئے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس سے پہلے کہ افلاطون پر کوئی مصیبت نازل ہوتی، ایک کیروانی فلسفی انیسیس جو سیرینک اسکول کا بانی تھا اور افلاطون کو اس کے نظریات کے حوالے سے جانتا تھا کی علم دوستی کام آئی اور اس نے اس قیمتی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ لہٰذا وہ سسلی میں غلاموں کی منڈی سے رہا ہو کر واپس ایتھنز آ گیا۔ ایتھنز پہنچ کر افلاطون نے جمنیزیم کو ایک مدرسے کی شکل دے کر باقاعدہ تعلیم و تدریس کا آغاز کیا۔ بعد ازاں افلاطون نے اس مدرسہ کو اکیڈمی کی شکل دیتے ہوئے ایک باغ میں منتقل کر لیا۔ اس اکیڈمی میں ریاضی، قانون اور سیاسی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ عطیات کے ذریعے اکیڈمی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ اس اکیڈمی میں باقاعدہ خطبات کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی اور اس اکیڈمی کے ارکان ہر ماہ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ 368 قبل مسیح میں سسلی کے بادشاہ ڈیونیسیوس کا انتقال ہو گیا اور اس تخت پر اس کا بیٹا ڈیونیسیوس دوم بیٹھا۔